الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبما أنزل ربنا وقال رسولنا نحن مؤمنون به۔ میں نے قرآن کریم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک نتیجہ پڑھا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے نتائج کی اور ان کی معلومات کے بارے میں ذہنی طور پر مگن اور مصروف ہیں۔ زندگی کے تمام معاملات کو اور دلچسپیوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیجئے۔ قرآن کریم میں بھی نتائج ہیں، وہاں پہ بھی امیدواروں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم بھی بتاتا ہے کہ وہ نتائج مرتب کیسے ہوں گے، وہ امیدوار کس کس چیز کی امید لگائے ہوئے ہوں گے، ان کو فام کیسے ملے گا، ان کے نتائج کی شفافیت کیسے ہوگی۔ ہر امیدوار کو اپنا پورا ایجنڈا اور کارکردگی دکھانے کا پورا موقع کیسے ملے گا۔ قرآن کریم میں امیدوار بھی ہیں، نتائج بھی ہیں، نتائج کے اعلان کا طریقہ بھی ہے۔ وہ نتائج کس شکل میں ہوں گے وہ بھی بار بار بتایا گیا ہے۔ امیدوار سے کہا گیا ہے اعملوا ما شئتم، جو تم چاہتے ہو زندگی بھر کرتے رہو۔ اعملوا ما شئتم، کوئی اس پہ دباؤ نہیں ہوگا، کوئی اس کو جبر میں قید کر کے کسی خاص رخ پر نہیں چلایا جائے گا، بلکہ اس کو کھلا میدان اور برابری کا موقع ملے گا۔ اعملوا ما شئتم، اور پھر کہا گیا ہے جو نعرہ لگانا ہے، جو ایجنڈا پیش کرنا ہے اور جو اپنی کارکردگی دکھانی ہے کر لو۔ اعملوا ما شئتم، جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن امیدوار کو کہ آخر ایک مقابلے میں شریک ہے، اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے۔
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے اس گلے میں، اس کی اس گردن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ معاملات کی خبر لٹکا رکھی ہے۔ وہ انسان، وہ امیدوار جب اس دنیا میں آیا ہے، اب وہ مسلسل اپنے اس مقابلے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس نتیجے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلا رہے ہیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو مقابلے میں اترنے والے امیدواروں، یہ دیکھتے رہنا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے جھٹلانے والوں کو انجام کیا ہوا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، بگاڑ پیدا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، جو جرم کے ساتھ زندگی گزار کے چلے گئے ان کا انجام کیا ہوا، یہ زندگی میں دیکھتے رہنا۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، سن رہے ہیں جو کہہ رہا ہے، یہ سب وہ امیدوار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہم ایک دنیا کے نتائج کے بارے میں مضطرب ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، قرآن کریم بھی اس نتیجے کا جو انسان کے سامنے آنا ہے اس کی طرف انسان کی دلچسپی اور توجہ مبذول کرواتا ہے۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تم لوگوں کو پھر علم ہو جائے گا کہ اس گھر میں پہنچ کے کامیاب ہونا کس کے مقدر میں ہوگا۔ وہ نتیجوں کی فکر کیجئے، ان نتیجوں میں بھی تو دلچسپی لیجئے، وہ نتیجہ کیسے اعلان ہوگا، اس نتائج کی اناؤنسمنٹ کون کرے گا۔ اتنا کھلا، اتنا آزادانہ قسم کا اختیار انسان کو دیا جائے گا، کہا جائے گا اقرأ کتابک، لو آخرت کے امیدوار، جنت کے امیدوار، اقرأ کتابک، لو اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو۔ کاؤنٹنگ کون کرے گا؟ وہاں پر اپنے پولنگ ایجنٹ نہیں بٹھائے جائیں گے۔ دوسرا پھر بھی کچھ کمی کر سکتا ہے، انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے معاملے میں اپنے خلاف حساب تیار کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ اقرأ کتابک، کوئی انسان اس سے نہیں بچ سکے گا، یہ رزلٹ آ کے رہنا ہے۔ وہ فارم اس کتاب کی شکل میں ملے گا، اس کو فارم کا نمبر جو مرضی دے لیجئے، وہ رب کی طرف سے دیا گیا نتائج کا یہ اعلان ہوگا۔ اور ان نتائج کے اعلان سے پہلے اللہ تعالیٰ مسلسل قرآن کریم میں یہ انسان کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ نتائج آنے ہیں۔ عاقبہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبہ کا لفظ قرآن کریم میں جا کے غور کیجئے کتنی دفعہ آتا ہے۔ عاقبہ کا مطلب ہے انجام اور اختتام، عاقبہ کا مطلب ہے آخری نتیجہ۔ یہاں پہ تو کچھ پارٹیوں اور افراد کا ہے، ادھر تو ہم سب کا ایک ایک کر کے آنا ہے۔ اس نتیجے کی طرف اللہ تعالیٰ جب بندے کو یاد کرواتے ہیں، اس نتیجے کی طرف جب نصیحت کرتے ہیں، اس نتیجے کے آنے سے پہلے بھی بندے دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کچھ ایسے ہوں گے جو اس نتیجے کے لیے نصیحت کو پلے باندھ لیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جمعہ یا درس یا کوئی واعظ بس سن لیا اور اس کے بعد اسے منہ پھیر لیا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو بدبخت ہوگا،
اس نصیحت سے بچ کے نکل جائے گا. لیکن بدبخت الذی یصلی النار الکبریٰ کہاں تک بھاگے گا, کہاں تک بچے گا؟ لگائے رکھے اسلام کے دین, اسلام کے احکامات سننے کے باوجود بھی کانوں میں میوزک سنتا رہے, مولوی کی نصیحت سے بچ جائے, قرآن کو سائڈ پہ رکھ دے, حدیث کی تعویل کر لے, وہ اشقا کہاں جائے گا؟ یصلی النار الکبریٰ, دوزخ میں, بڑی دوزخ میں جائے گا. سود کھاتا رہے, لاجک بیان کر کے نظام کا حصہ بناتا رہے, اشقا بدبخت ہے نا, کہاں تک بچ کے جائے گا؟ وہ گھروں میں میوزک, ڈرامے, فلمیں, وہ بے پردگی کا ماحول بناتا رہے, وہ بچتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے, اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے سے, کہاں تک بچے گا؟ محدود سی دنیا میں چھوٹی سی عمر کے بعد جائے گا کہاں؟ الذی یصلی النار الکبریٰ, پھر ایسی دوزخ میں جائے گا لا یموت فیہا ولا یحیا, زندگی ملے گی نہیں, موت آئے گی نہیں, اسی حالت میں جیتا رہے گا. کیا اللہ کے بنائے ہوئے نتائج میں کچھ چھپایا جائے گا؟ کیا کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر کیا جائے گا؟ کیا کوئی چیز فراموش ہو سکتی ہے؟ کوئی بھول یا کسی سہو کی وجہ سے کچھ غائب ہوگا؟ یومئذ تعرضون, اس روز تم سب لوگوں کو پیش کر دیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ, تم لوگوں سے کوئی چھپنے والی چیز بھی نہیں چھپ سکے گی. اتنا کھلا نتیجہ ہوگا. جوانی میں کیا کیا, دولت کے ساتھ کیا کیا, صلاحیتوں کو کہاں استعمال کیا, غیبتیں کس کے کی, اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا, دل میں کیا سوچا تھا, دل میں کیا برے خیال آتے تھے, ظاہر کیسا تھا, لیکن سونے سے پہلے کیا سوچتے تھے, کتنی نمازیں چھوڑی تھیں, کتنا دین تمہیں صحیح پہنچا تھا, تم نے کتنا عمل کیا. لا تخفى منکم خافیۃ, کوئی چھپنے والی چیز تم سے چھپ ہی نہیں سکے گی. ان نتائج کی بھی تو فکر کیجئے. ابھی نتائج شروع نہیں ہوں گے. قرآن کہتا ہے ابھی تو نتائج کے لیے میدان سج رہا ہوگا, ابھی میدان سج ہی رہا ہوگا. ماں سے پیار کرنے والا بیٹا, بیٹی بیوی کو چاہنے والا, وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ ماں نتیجہ آنے والا ہے, پھنس نہ جاؤں تم اپنی فکر کرو. بیٹے مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ باپ نتیجہ آنے والا ہے, آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. ابو مجھے بچا لیجئے. نہیں بیٹا, جو تم نے کیا تمہارے ذمہ میں جو اپنی پڑی ہے. یہ قرآن کا نتیجہ ہے. وہ ماں جس نے اپنے جسم کے اندر ایک بچے کو پناہ دی ہوئی ہوگی, اور جو اپنے سینے سے دوسری ماں جو خوراک مہیا کر رہی ہوگی. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن وہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو, اس کو بھی بھول جائے گی, غافل ہو جائے گی. وہ ماں جس نے اپنی کوکھ میں ایک بچے کی ابھی پرورش کر رہی ہوگی, وہ اس کو بھی برقرار نہیں رکھ سکے گی. ہوا کیا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, نتیجہ آنے پہ لوگوں کو تم یوں سمجھو گے گویا کہ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ گویا کہ نشے میں ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں. وہ ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, نتیجے کے بعد جو آگے عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. ابھی نتیجہ میدان سج رہا ہے, لیکن چہروں کے اوپر جو, یہاں پہ تو نتائج سکرین پہ آئیں گے, وہاں پہ انسان کا چہرہ ہی سکرین ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ, جو میں نے آیت پڑھی, اس دن کچھ لوگ ان کے چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ, مسکرا رہے ہوں گے.
मुस्तबशिरा, खिले हुए होंगे। ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, कुछ चेहरों के ऊपर स्क्रीन ब्लैक हो चुकी होगी, काली होगी। तरहकुहा कतरा, उन पे इतनी धूल, इतना गुबार छाया हुआ होगा, लगेगा कि उनके ऊपर काली रात का कोई टुकड़ा वो आके छा चुका है। नतीजा बयान हो रहा है, नतीजा हाथों में मिल रहा है। कुछ को दोज़ख में डाला गया। यहां पे जाके लोग जमा होते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। क्या बना? उम्मीदवार के घर के बाहर। वहां पे भी जमा होंगे, लेकिन जमा तब होंगे जब अपना नतीजा अच्छा मिलकर बुरों की तरफ जाएंगे। देखेंगे दोज़ख में कुछ सड़ते हुए, कुछ दोज़ख में गलते हुए, कुछ वहां पे भूने जाते हुए लोग। कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, इस दोज़ख का ये मकाम, ये जगह तुम्हें क्यों नसीब हुई? तुम्हारा ये नतीजा क्यों बना? कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ये बेनमाजों का नतीजा आ गया। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, खुद ही खा रहे थे, मिस्कीनों को खिलाना गवारा नहीं करते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम इधर उधर की गप्पे लगाने वालों के साथ अपनी जिंदगी गुजार के यहां पे आ गए। टीवी देख देख कर, फिल्में देख देख कर, गीबतें चुगलियां कर करके, फिल्में ड्रामे अदाकारों के साथ जी जी कर, यही फैशन में जी कर, इन्हीं सारे आलूदा सियासी निजाम में जी कर हम इसी को समझते थे कामयाबी है। यही हमारी बीमारी थी। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, अजानें होती थीं, हम खेल रहे होते थे, खुतबे होते थे, हम सुनकर बाहर जाके उल्ट अमल करते थे, अहादीस बयान होती थीं, हम आगे से अपनी लॉजिक पेश करते थे। अल्लाह के अहकामात को कभी कभी हम तलफ्फुज़ से पढ़ लेते थे, लेकिन करते उसके उल्ट थे, उसी पे डटे हुए थे। वही हमारी गपशप थी। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। फिर एक जीत का अपने हलके में, अपने ज़ोम में, अपने ख्याल में जिसकी कामयाबी यकीनी थी, वो उम्मीदवार आएगा। उम्मीदवार भी ऐसा होगा, बहुत सी नमाजें, बहुत से रोजे, बहुत से सदकात, बहुत नेकियां लेके आया होगा, जीत का उम्मीदवार है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आएगा, वक़द शतम हाज़ा वक़ज़फ़ हाज़ा वअकल माल हाज़ा वसफ़क दम हाज़ा वज़रब हाज़ा, इसको उसने गाली दी होगी, इसकी ग़ीबत की होगी, इसका माल नोचा होगा, इस पे बुहतान लगाया होगा, इसको ठोकर लगाई होगी, मरवाया होगा, जुल्म का सिताना का निशाना बनाया होगा, उसके जहन को सिताया होगा। अब क्या होगा? उम्मीदवार के नवा माल बड़ा शानदार, लेकिन फयुअता हाज़ा मिन हसनातिही, जिस पे जुल्म हुआ होगा, जिसकी उसने गीबत की होगी, जिसको बदनाम किया होगा, जिसके बारे में गलत पोस्टें की होंगी, जिसकी अजियत का सामान किया होगा, जिसको उसकी गैर मौजूदगी में नुकसान दिया होगा, इस शख्स की नेकियां लेके उनमें बांट दी जाएंगी। नेकियां खत्म। अब उम्मीदवार कंगला है, लेकिन अल्लाह का हिसाब जुल्म नहीं करता, कुछ फरामोश नहीं करता। जो उसके मजलूम थे उनके गुनाह लेकर इस शख्स को दे दिए जाएंगे। वो जीता हुआ उम्मीदवार जब असल रिजल्ट आएगा, असल नतीजा आएगा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फतुरिहत अलैहि, उसकी नेकियां इधर बट गईं, उनके गुनाह इसको मिल गए। सुम्मा तुरिह फिन्नार, उस शख्स को दोज़ख की आग में डाल दिया जाएगा। है इन नतीजों की फिक्र? कभी पढ़ा है कुरान करीम को नताइज के खातिर? कभी ढूंढा है अपना नतीजा? वो जो जीत गए उनको मुराद मिलेंगी, जो हार गए कंगले तो वो भी नहीं थे, उनका तो खेल था। असल जो बराह रास्त दफा नुकसान होना है वो हमें अपने नताइज से होना है। कुरान में कभी नतीजा पढ़ते पढ़ते रुक कर रोए?
کبھی نتائج کا حوال جانتے ہوئے رک کر رو کر اللہ سے وہ نتیجہ مانگا. جب متقین کی بات آئی ان المتقین فی جنات وعیون، کبھی وہاں پہ رک کے کہا اللہ مجھے یہ نتیجہ عطا فرما. جہاں پہ اہل عذاب کا ذکر آیا کبھی رک کر کہا اللہ آیت بڑی بھاری ہے، یہ اس کا پڑھنا بھاری ہے، اس کا سامنا کرنا اور اس منظر کا ہو جانا کتنا سخت تکلیف دہ ہوگا. کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عذاب سے پناہ کی دعا کی. یہ خبروں کو پڑھنے والے، یہ چینل کو ٹٹولنے والے، یہ ادھر کا مقابلہ ادھر کے نتائج کا ادھر سے جا کے پتہ لگانے والے، کبھی دیکھا کہ سورہ آل عمران میں یا سورۃ الروم میں یا سورۃ الواقعہ میں یا مجادلہ میں یا کسی اور صورت میں جو میرا اپنا نتیجہ ہے، میرے ماں باپ کا ہے، میری بیٹی کا ہے، میرے بھائی کا ہے، میرے خاندان کا ہے، کبھی اس کی فکر کی؟ ایک رات پوری جاگ جاگ کر، ایک رات پوری رات جاگ جاگ کر ان نتائج کی فکر کرنے والے. کبھی ایسا ہوا کہ پوری رات اللہ کے حضور اس لیے کھڑے ہو گئے کہ ایک رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا. نتائج آ رہے ہوں گے، نتائج آ رہے ہوں گے. ساتھ دینے والا، دنیا میں ساتھ دینے والا اس وقت ساتھ کیسے چھوڑے گا؟ اس وقت شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا رہا، وقال الشیطان لما قضی الامر، اس وقت وہ شیطان کیا کہے گا؟ وہ جو ایجنڈے پہ چلاتا تھا، جو نماز کے وقت سلاتا تھا، وہ جو سود کھلاتا تھا، جو الٹے کام کرنے پہ شاباش دیتا تھا، جو کہتا تھا تمہارے یہ برے کام بڑے شاندار ہیں، لوگوں کو بڑے پسند آ رہے ہیں، بیٹیوں سے کہتا تھا تھوڑے کپڑے اور اتارو لائکس زیادہ ملیں گے، جو پالیسی سازوں کہتا تھا کہ دین کا نام نہ لینا، روشن خیال بن کے رہنا ہے تو دین کی تعلیمات کو ظاہر نہ کرنا. وہ شیطان جب ان بندوں کو عذاب میں ڈلوا لے گا کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، دوزخ میں ڈلنے والو، اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم، لیکن میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا. وما کان لی علیکم من سلطان، تمہارے اوپر میرا کوئی زور زبردستی تو میرا نہیں چلتی تھی، بلکہ الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف اتنا کیا، دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دیا ہوں میرے پارٹی میں گھس جاؤ. فاستجبتم لی، تم لوگوں نے خود میری بات کو سنا، اس پہ لبیک کہا. فلا تلومونی، مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ لوموا انفسکم، جاؤ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہیں نہیں بچا سکتا اور تم مجھے نہیں بچا سکتے. شیطان یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائے گا. ان نتائج کے بعد دنیا میں جیتنے والے ہارنے والے عوام سے بیگانے ہو جاتے ہیں. پہلے گلیوں میں آ کے ملنے والے، سلام کرنے والے، ان کے دفتروں میں جا کے ملو تو سیکٹری سے زیادہ کسی کو مل نہیں پاتے، وہ ہاتھ نہیں ملاتے، لا تعلق ہو جاتے ہیں. ادھر شیطان بھی یہی کرے گا، کہے گا مجھے بدنام نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور نتیجہ بتاتے ہیں. فکر کرنی ہے اس نتیجے کی کیجئے، پریشان ہونا ہے اس کے لیے دل کو پریشان کیجئے، گڑ گڑانا ہے اس کے لیے کیجئے، اگر مہم چلانی ہے اس نتیجے کے لیے تیاری کیجئے. وہ نتیجہ ہو سکتا ہے زندگی میں ہم میں سے کسی کا آج آ جائے، کسی کا اس مہینے آ جائے، کوئی آنا وہ بڑا تیز ہے، کوئی نہیں روک سکے گا، فوری آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان جنازے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کو کندھوں پہ لوگ اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، نتیجہ آنا شروع ہو جاتا ہے. فَإِن كَانَ صَالِحَةً، اگر وہ روح، وہ نفس، وہ بندہ نیک ہو، اس کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے آنکھیں بند کرتے ہی، جب فرشتے روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا معاملہ اچھا ہے. وہ میت اپنے گھر والوں سے کہہ رہی ہوتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے اس تنگ سی دنیا سے نکال کے جلدی میری قبر میں پہنچاؤ، اللہ کی جنتیں میرا انتظار کر رہی ہیں، میرا قرآن میرا نور بن کے ساتھی بن کے قبر میں میرا انتظار کر رہا ہے. وہ امیدوار جس کو نتیجہ ملا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہم نہیں سن رہے ہوتے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی،
مجھے جلدی آگے لے کے جاؤ. لیکن اسی جگہ پر اسی دنیا میں دوسرا شخص جو فوت ہوتا ہے اس کا نتیجہ اس کے اعمال یہ ہیں بندہ نیک نہیں گیا, اللہ کے ہاں صالحین میں شامل نہیں ہے, بدکار ہے. اس کا نتیجہ یہ آتا ہے ابھی اس کے بیٹے نے اس کو کندھے پہ اٹھا کر صرف لے کے جا رہا ہے. عزیز اس کو لے کے جا رہے, قبر میں نہیں اتارا, ابھی اس کو ہم نے لے کے جا رہے ہیں. بظاہر اس کے جنازے پہ بڑے لوگ, بڑی گاڑیاں, دین فروش ملا بھی پہنچ جائے گا کہ چلو 4 پیسے زیادہ ملیں گے. ظاہری نمود و نمائش اس کے جنازے کی بھی بڑی ٹکا کے ہوگی, لیکن وہ چیخ رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نہیں سنتے, وہ چیخ رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہارا ستیہ ناس ہو, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, کہاں لے کے جا رہے ہو. اس کو آگے دوزخ کے گڑھے نظر آتے ہیں, قبر کی سختی نظر آتی ہے, تاریکی نظر آتی ہے, فرشتوں کا سخت رویہ نظر آ چکا ہوتا ہے. اس کی وہ تکلیف جو اس کے موت کے وقت ہوتی ہے اس کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میرے رب رحمان نے میرے لیے کچھ نہیں رکھا, میں اس سے محروم رہا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا وہ چیختا ہے, اس کی چیخ اتنی زیادہ ہوتی ہے, اگر انسان اس چیخ کو سن لے سارے کے سارے انسان بے ہوش ہو جائیں. یہ نتائج آتے ہیں. انسان ہونا معمولی بات نہیں ہے, ان شدید مرحلوں سے گزر کے نتیجہ ملنا ہے. ان شدید مراحل سے گزر کے انک کادح الی ربک کدحا, تم لوگ مسلسل رب کی طرف جاتے ہوئے مشقت میں پڑے رہو گے. یہ ہے انسان کا مقام و مرتبہ. اس مقام و مرتبے کے نتیجے میں جو نتیجہ آنا ہے وہ کسی اور نے تیار نہیں کرنا, کسی اور کو نہیں ملنا. نتیجہ آپ کا ہونا ہے, تیاری آپ نے کرنی ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں, اپنے ساتھ تو انصاف کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے نتائج کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دن جو نتائج آئیں گے بڑے بڑے حیرت انگیز نتائج ہوں گے. ایسا ہی ایک نتیجہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ حنین میں شرکت کی. ایک شخص تھا جو ہمارے ساتھ اس میں شریک تھا, اور اس شخص نے لڑائی میں حصہ لیا, زخمی ہوا. زخمی ہونے کے بعد وہ شخص زخم کی تکلیف کی وجہ سے صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنا خاتمہ خود کر لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ پتہ لگا. آپ نے کہا اللہ اکبر, اشہد انی عبد اللہ و رسولہ. آپ نے اللہ کی تکبیر بیان کی اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں وہی جان جائے گی نفس مسلمہ جس نے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ہر مرحلے میں اللہ کے سامنے جھکایا ہوا ہوگا. صرف وقتی حالات میں نہیں, اختتام تک یہ جاری رہے گا. جہاں تک اس شخص کا رہا, ہمارے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت کرنا, مسلمانوں کی جنگ میں آنا, ان کا ساتھ دینا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین
بالرجل الفاجر، اللہ اس دین کے لیے کبھی کبھی بدکار لوگوں سے بھی کام لے لیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو نفع پہنچانا مراد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جو اسلام کے معیار پہ تو پورا نہیں اترتا بلکہ دور بھی ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں۔ پھر ایک نتیجہ اور آئے گا، ایک نتیجہ ایسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، فاذا عامت من دخلها المساکین، جو زیادہ تر وہاں پر لوگ جنت میں داخل ہو چکے تھے یا ہو چکے ہوں گے، وہ مساکین ہوں گے، وہ مسکین ہوں گے، وہ دنیا میں تھوڑا تھوڑا کما کے جینے والے، وہ بہت سی خواہشوں کو اپنی دبا کے خاموشی سے جینے والے، وہ مساکین ہوں گے، ان کا رب ان کو وہاں پہ اجر دے رہا ہوگا۔ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، جو مالدار لوگ ہوں گے ان کو روکا گیا ہوگا، ادھر کھڑے ہو ذرا سارے حساب تو دیکھے جاؤ۔ غریب بندے کا یہاں پہ آٹا پورا نہیں ہوتا، اس نے کیا حساب دینا ہے، جاؤ دہاڑی سمیت جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ امیر سے پوچھا جائے گا جو اے سی ہیٹر گاڑیاں لگی تھیں اور نہ تمہارے بچے نماز پڑھتے تھے، نہ تم کبھی کسی نیک کام میں شریک نظر آتے تھے، ہر الٹے کام میں تمہارا پیسہ خرچ ہوتا تھا، ادھر آ کے حساب دو۔ اور ایک حدیث میں کہ 500 سال پہلے مسکین لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ نتائج آئیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، سچے رسول کے بتائے ہوئے نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اچھا امیدوار اور اچھا نتیجہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک نتیجہ جو میرے اور آپ کی زندگی کا ہدف ہونا چاہیے، ساری ادھر ادھر کی بحثیں اور چیزیں چھوڑ کر زندگی گزارنے کے لیے جستجو کیجیے، لیکن جو زندگی کے بعد زندگی ہے وہ نتیجہ اس آیت میں ہے۔ نتیجہ بڑا شاندار ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا، جو لوگ عملی طور پر ایمان کی زندگی گزارتے رہے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کے پیچھے پیچھے ان کے بچے بھی ایمان کے ساتھ ہی چلتے رہے۔ اتبعت، پاؤں پہ رکھ کے اس کے نقش قدم پہ پاؤں رکھتے جانا، یہ ہوتا ہے اتباع۔ واتبعتہم ذریتہم بایمان، بچے بھی پیچھے پیچھے ایمان پہ چلتے رہے۔ نتیجہ کیا آئے گا؟ الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنت میں ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو جوڑ دیں گے۔ ماں کے ساتھ آپ اکٹھے ہو رہے ہوں، آپ کے ساتھ بچے اکٹھے ہو رہے ہوں، اے اللہ ہمیں وہی نتیجہ عطا فرما۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے باپ کے بعد بیٹے نیک عمل کرتے رہے یا ان میں سے کسی کا کوئی عمل کم نہیں کریں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، اسی آیت کا اختتام کرتا ہے کہ نتیجہ یہ مل جائے گا، لیکن قرآن اس کا ایک شرط لگاتا ہے، اگر مہم چلانی ہے تو زندگی بھر اس کے مطابق چلا لے، اپنا پوسٹر بنانا ہے تو اس کے مطابق بنا لے، اپنے گھر میں ماحول بنانا ہے تو اس شرط کے مطابق بنا لے، اپنے گھر کو امیدوار بنانا ہے تو اس کے مطابق بنا لیں۔ قرآن کہتا ہے کل امرئ بما کسب رہین، بس مسئلہ اتنا سا ہے، ہر بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ اسی عمل کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے، جو عمل کر لو گے اتنا مل جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے، باتیں کرنی ہیں، نعرے لگانے ہیں یا عمل کرنا ہے، ہر بندہ اس نیک عظیم مرتبے کے لیے اپنے عمل کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اے رب کریم ہم سب کو جنت کا سچا امیدوار بنا دے، اے اللہ ہمارے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نتائج اچھے فرما دے، اے رب کریم ہمیں اپنے گھر والوں کو برے نتائج سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ نتیجہ جو آگ کی شکل میں ہے، جو پیپ کی شکل میں ہے، جو تھور کی شکل میں ہے، کڑوے درختوں کی شکل میں ہے، جو ہڈیوں کو اندر سے جلا دینے والی آگ کی شکل میں ہے، جو کلیجے تک جانے والی آگ کی شکل میں ہے، جو آنتوں کو کاٹ دینے والے پانی کی شکل میں ہے، اے اللہ ہم سب کو اس برے نتیجے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمیں ان نتائج سے بچا لے۔ اے رب کریم جن کے ساتھ جھوٹے لوگ وعدہ کر کے ان کو برباد کر دیں گے اور پھر لا تعلق ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں ایسے شیطان کی اطاعت سے بچا لے۔ اے اللہ اگر ہمارے پاؤں پھسلے ہیں تو ہمیں ثابت قدمی حق پہ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے، خاندان کو جنت میں لے کے جائیں گے،
اے اللہ ہمیں بھی امت محمدی کا ایسا ہی فرد بنا دے. جو غافل ہیں اللہ ان کی آنکھوں کو کھول دے. جو بہکے ہوئے ہیں اللہ ان کو استقامت نصیب فرما. جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے. جو حرام میں لت پت ہے رب کریم ان کو حرام سے دور کر دے. اے اللہ ہمیں بے حساب حلال عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں غیرت مند حکمران نصیب فرما دے. اے رب کریم ہمیں اپنے سے ڈرنے والے حکمران نصیب فرما دے. اے اللہ جماعتیں ہار رہی ہیں جیت رہی ہیں لیکن اے اللہ میرے دیش پاکستان کو جتا دے. اے اللہ پاکستان کو فتح نصیب فرما دے. پاکستان میں اسلام کو اے اللہ فتح نصیب فرما دے. اے اللہ آپ تو برے لوگوں سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں. جو اچھے آ رہے ہیں یا جو برے آ رہے ہیں انہیں کے ذریعے اللہ اس پاکستان میں اسلام کو فتح نصیب فرما دے. اے رب کریم ہم سب کو اپنی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے ان کو بچا لے. جو جنت کما رہے ہیں اللہ ان کی جنت کو پکا کر دے. ان کی جنت کو اللہ کنفرم کر دے. ان کے بچوں کے لیے ان کی جنت کو رب کریم پکا کر دے. اے اللہ جو ہم دنیا میں بہکے ہوئے ہیں میوزک ڈرامے فلمیں سود فحاشی غیبت ان چیزوں کی وجہ سے رب کریم تیری رحمت سے دور ہو رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں دوبارہ داخل فرما دے. ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب کریم ہماری ایک بہن نے دعا کی درخواست کی ہے اس کے حق میں جتنی بھی خیر ہے اللہ اس کو مقدر کر دے. جو ہمارے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو فوت ہوئے ہیں رب کریم ان کی مغفرت فرما دے. ان کی قبروں کو منور و معطر کر دے. جو اس وقت کسی مرض میں مبتلا ہے اللہ اس مرض کو ختم فرما دے. جو صحیح سلامت ہیں لیکن ان کے مقدر میں کوئی حادثہ ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے اللہ اس بیماری کو دعا کی طاقت سے ٹال دے. اے رب کریم پاکستان میں یا جہاں پر بھی جو بھی لوگ دین کے ساتھ مخلص ہیں اللہ ان کو غلبہ عطا فرما. رب کریم جو ہمارے نئے منتخب نمائندے آ رہے ہیں رب کریم ان کے دلوں میں آپس میں پاکستان کے لیے اسلام کے لیے الفت پیدا فرما دے. جو ہمیں لڑا رہے ہیں جو سیاسی طاقتوں کو لڑانے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما. رب کریم جو آپس میں ہم بکھر رہے ہیں قوم کے طور پر بھی ہم ٹوٹ رہے ہیں اللہ ہمارا اتحاد کو ممکن بنا دے. اے رب کریم ہم سب کو اپنے اپنے نزدیک یا دور لوگوں کے لیے جنتی بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.